السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج آپ کو جو میں معلومات بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ دنیا کی سب سے پہلی خوشبو کی فیکٹری کے بارے میں ہے۔ دوستو، پیرس کو خوشبوؤں کا شہر کہا جاتا ہے۔ ان خوشبوؤں کا مین سورس فرانس میں موجود ایک قصبہ ہے جس کو گراس کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو کیپٹل آف فراگرنٹ یعنی خوشبوؤں کا دارالحکومت بھی کہتے ہیں۔ اسی گاؤں میں دنیا کی سب سے پہلی خوشبو کی فیکٹری جو 1747 عیسوی میں قائم ہوئی۔ اس فیکٹری کے بننے اور اس قصبے کو خوشبوؤں کا دارالحکومت کہلانے کے پیچھے مسلمانوں کی ایک دلچسپ داستان موجود ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں ذکر کریں گے اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ ضرور کرے گی۔ گراس جنوبی فرانس کا قدیم قصبہ ہے۔ یہ قصبہ نیس، کنیز اور مونٹی کارلو کے ہمسائے میں واقع ہے۔ الپس یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ چند میل کا فاصلہ طے کر کے الپس کے پہاڑوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ 15ویں صدی میں اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یہ لوگ سماجی لحاظ سے انقلابی تھے۔ انہوں نے یور مٹائی بھی متعارف کروائی، سوپ بھی، پیراشوٹ بھی اور علاج کے جدید طریقے بھی۔ مسلمان تاجر اور سیاح عموماً مونٹی کارلو، نیس اور کنیز سے بھی گزرتے تھے۔ کیوں گزرتے تھے؟ کیونکہ یہاں سمندر ہے۔ یہ لوگ کشتیوں کے ذریعے اس علاقے میں پہنچ جاتے تھے، اور دوسری وجہ اس علاقے کا موسم تھا۔ یہ علاقہ نسبتاً گرم ہے۔ یہاں گرمیوں میں شدید گرمی پڑتی ہے اور عرب گرم علاقوں کو پسند کرتے تھے۔ 15ویں اور 16ویں صدی کے درمیان عرب گراس میں یاسمین کے بیج لے آئے۔ یہ بیج انہوں نے علاقے کے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ لوگوں نے یہ بیج زمین میں بو دیے۔ یہ زمین گویا صدیوں سے یاسمین کے بیجوں کا انتظار کر رہی تھی۔ چنانچہ زمین میں بیج گرنے کی دیر تھی اور پورا علاقہ یاسمین کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ لیونڈر اس علاقے میں صدیوں سے اگ رہا تھا۔ یاسمین کی خوشبو لیونڈر کی مہک میں ملی تو گراس خوشبوؤں کی سرزمین بن گیا۔ سیاح جوں ہی گراس کے قریب پہنچتے تھے یہ مست ہو جاتے تھے۔ زمین کی اس تاثیر نے عربوں اور مقامی لوگوں کو کاروبار کا نیا راستہ دکھایا۔ یہ لوگ پھولوں کی مختلف اقسام اگانے لگے۔ یہ جو بھی قلم لگاتے تھے یا جو بھی بیج بوتے تھے وہ 2 ماہ میں جوان ہو کر خوشبو دینے لگتا تھا۔ لوگوں کو کاروبار مل گیا۔ یہ پھولوں اور خوشبو کے व्यापारी بن گئے۔ یہ پھول اگاتے، پھول چنتے، انہیں سکھاتے اور بوریوں میں بھر کر بیچ دیتے۔ گراس سے پھولوں کے جہاز جانے لگے۔ اس دوران مقامی لوگوں کو معلوم ہوا پھول لے جانے والے تاجر بعد ازاں پھولوں کا ست، ایک قسم کا رس نکالتے اور اس ست سے صابن، شیمپو اور عطر بناتے ہیں۔ ان لوگوں نے سوچا یہ تمام کام ہم خود کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ مصر، الجزائر، مراکش اور قطبہ گئے، پھر پھولوں کا ست نکالنے کا فن سیکھا اور گراس واپس آ کر اس شہر کو خوشبوؤں کا مسکن بنا دیا۔ یہ لوگ پھولوں کا ست نکالنے لگے۔ پھولوں کا ست عمل کشیدگی کے ذریعے نکالا جاتا تھا۔ یہ عمل بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ گراس میں کاپر کے بڑے بڑے حمام بنائے گئے۔ ان کے ساتھ شیشے کی بڑی بڑی ٹیوبز لگائی گئیں اور ان ٹیوبز کو ٹھنڈے پانیوں کے حوضوں سے جوڑا گیا اور گراس پرفیومز کا دارالحکومت بن گیا۔ یہ فن آہستہ آہستہ پورے علاقے میں پھیل گیا۔ گراس کے تمام دیہات اور ان دیہات کے تمام لوگ خوشبوؤں کے فنون سے وابستہ ہوتے چلے گئے۔ یہ پھول اگاتے، ان کا عطر بناتے اور بیچ دیتے۔ یہ خوشبودار صابن، شیمپو، اگربتیاں اور مہکتی ہوئی موم بتیاں بھی بنانے لگے۔ یوں یہ علاقہ خوشبو کا مرکز بنتا چلا گیا۔ شہر میں لیبارٹری بنی۔ لیبارٹری میں خوشبوؤں کے ماہر آنے لگے۔ ماہرین نے مختلف خوشبوئیں ملا کر نئی نئی خوشبوئیں ایجاد کیں اور یوں خوشبوؤں کے برانڈز بنتے چلے گئے۔ شیشہ سازوں نے گراس کا رخ کیا اور یہ خوشبو کی خوبصورت بوتلیں بنانے لگے۔ یہ بوتلیں پیکنگ کی انڈسٹری کو گراس لے آئے اور یوں یہ بزنس چلتا گیا۔ اس دوران علاقے میں چمڑا رنگنے کی انڈسٹری لگی اور یہ چمڑا اٹلی کے شہروں ٹیورن، پیسا اور فلورینس میں بکنے لگا۔ اس چمڑے کے دستانے، جوتے اور پرس بنتے تھے۔ یہ تینوں چیزیں دیکھنے میں خوبصورت لگتی تھیں لیکن ان میں چمڑے کی بو آتی تھی۔ چمڑے کی صنعت نے گراس کی خوشبو کو انڈسٹری کو بہت متاثر کیا، لیکن پھر گراس کے چند فنکاروں نے ایک ایسی خوشبو بنا لی جو چمڑے کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیتی تھی۔
और ख़वातीन जब दस्ताने उतारती थीं तो इनके हाथों से बदबू की बजाय खुशबू आती थी। इस ईजाद ने ग्रास की खुशबू इंडस्ट्री को बूस्ट दिया और ये देखते ही देखते इलाके की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई। 1747 ईस्वी में ग्रास में परफ्यूम की पहली फैक्ट्री लगी। इसका नाम गार्डली मार्ट था। ये आज भी कायम है और ये दुनिया की पहली परफ्यूम फैक्ट्री है। 1849 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री लगी। इसका नाम मोलिनार्ड था और 1926 ईस्वी में फ्रागुनार्ड के नाम से तीसरी फैक्ट्री लगी। ग्रास में इस वक्त 60 फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्रियों में 3,500 लोग काम करते हैं, जबकि 10,000 लोग खुशबू की सन्नत से वाबस्ता हैं। हुकूमत ने 1999 ईस्वी में ग्रास में खुशबू का अजायब घर बनाया। इस म्यूज़ियम में खुशबू की सन्नत से वाबस्ता 5,000 एशियाँ पड़ी हैं। ग्रास में परफ्यूम कॉलेज भी है। इस कॉलेज में हर साल सिर्फ 16 तालिब इल्मों को दाखिला मिलता है। पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं। इनमें से सिर्फ 16 लड़कों और लड़कियों को दाखिला मिलता है। आप इन 16 लोगों के मियार का अंदाज़ा खुद लगा लीजिए, ये कैसा कॉलेज है। ये लोग फूलों का सत और रस बेचते हैं। ये कितनी बड़ी और कीमती इंडस्ट्री है। आप इसका अंदाज़ा सिर्फ एक चीज़ से लगा लीजिए, ग्रास से गुलाब के फूलों का सत मिलता है। आप अगर ये सत खरीदना चाहें तो आपको 1 लीटर के 42 लाख रुपए अदा करना पड़ते हैं। ये गैर मामूली रकम है, लेकिन आप ये अंदाज़ा भी लगाइए इस 1 लीटर सत से गुलाब के कितने परफ्यूम बनते होंगे। इससे गुलाब के परफ्यूम की 2 लाख बोतलें बनती हैं और आप अगर एक बोतल 1000 रुपये में फ़रोख्त करें तो आपको मुनाफे का अंदाज़ा खुद लगा लीजिए। खुशबू एक असास और नाजुक साइंस है। आपको कभी किसी परफ्यूम लेबॉरेटरी में जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ मौजूद लोगों को देखकर हैरान रह जाएंगे। ये लोग दिन का ज़्यादातर वक्त खुशबू में गुजारते हैं। ये सिगरेट और शराब नहीं पीते। इनकी याददाश्त गैर मामूली होती है। ये एक खुशबू सूंघते हैं, फिर इसे जहन के एक खाने में महफूज कर लेते हैं, फिर दूसरी खुशबू सूंघते हैं, इसे दूसरे खाने में महफूज कर लेते हैं और फिर जहन में मौजूद दोनों खुशबुओं को मिलाकर नई खुशबू बनाते हैं। इन लोगों को ये नई खुशबू बाकायदा महसूस होती है। ये इसके बाद रेशम के रुमाल पर दोनों खुशबुएं मिलाते हैं, रुमाल को हवा में लहराते हैं और अपनी जात करदा नई खुशबू को महसूस करते हैं। ये इस वक्त तक दोनों खुशबुओं को मुख्तलिफ मिक़दार में मिलाते रहते हैं जब तक इन्हें हवा में वो खुशबू महसूस नहीं होती जो माहिरीन के जहन में होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।